میں اس ٹائم موجود ہوں ایک ایسی خاتون کے ساتھ جس کے سگے ماموں نے ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا. ان سے معلوم کرتے ہیں یہ سارا واقعہ کس طرح پیش آیا اور ان کو پولیس کی جانب سے ان کا کہنا کہ ابھی تک مدد بھی نہیں دی جا رہی ہے, نہ تو پولیس ان کا میڈیکل ہی کروا رہی ہے اور نہ ہی پولیس کی جانب سے ان کو قانونی کوئی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. جی آپ کا نام مجھے؟ میرا نام صنوبر اجاز ہے. صنوبر, یہ کیا واقعہ ہے بتائیے گا؟ یہ میرے ماموں ہیں سکے, میرے حقیقی ماموں نے میرے ساتھ ایسا کیا کہ سنڈے والے دن, پچھلے سنڈے والے دن یہ میرے گھر آئے ہیں جب کہ میرے ہسبینڈ سے میرا کچھ فیملی میٹر پہ ایشو ہوا تھا, جس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ خلا اور خرچے کے کیس میں یعنی کہ تھی اپنی, ان کے ساتھ میری چل رہی تھی کورٹ میں سنوائی. ابھی ماموں آئے, انہوں نے میرے گھر کا, جب سے ہسبینڈ لاپتہ ہیں وہ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت وہ کدھر تھے, تو انہوں نے میرے گھر کا خرچہ ورچہ اٹھا رکھا تھا. باپ سے زیادہ بندہ کس پہ یقین کر سکتا ہے؟ میں نے اس کو اپنا باپ سمجھا, اپنا ماموں سمجھا اور میں نے اس پہ یقین رکھا. یہ میرے گھر کا کچھ مہینے کا خرچہ میکسیمم 12,000 تک روپے کا یہ مجھے ادا کر رہا تھا. 12,000 روپے. اس میں یہ ہے کہ یہ پچھلے سنڈے والے دن آئے ہیں, میری کچھ طبیعت خراب تھی, بخار اور دوسرا میڈیکل ایشو تھا جس میں کہ میں بہت زیادہ ویکنس کا شکار تھی. یہ آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹی کیا طبیعت وغیرہ. آدھا گھنٹہ بعد بیٹھنے کے بعد یہ واش روم گیا اور میں اپنی بچی کو دودھ پلانے کے لیے ذرا سی بیڈ پہ ٹیڑھی ہو کے بچی کو دودھ پلا رہی تھی کہ ایک دم سے یہ آئے اور میری سمجھ سے بالا تر کہ انہوں نے اس قسم کا مجھے دبوچا اور تشدد کا نشان بنایا کہ جس کے نشان اب تک میرے جسم پہ واضح نشان باقی ہیں. انہوں نے تو ماما اور بھانجی کی پاک رشتے کو انہوں نے پامال کر کے رکھ دیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی اس درندے نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. اس نے میری اکیلی اور بے بسی کا فائدہ اٹھایا اور مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. اب نہ تو کورٹ نہ کوئی پولیس, کوئی بھی میری بات سننے کو تیار نہیں ہے. 8 دن ہو گئے ہیں ماری پھر رہی ہوں, کوئی میری سن نہیں رہا. اس درندے کا نام اکبر صابری اور جو میرا حقیقی ماموں ہے پنجاب یونیورسٹی میں کنڈکٹر ہے, جاب کر رہا ہے. فون پہ پولیس اس کے ساتھ ٹچ میں ہے اور میرے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہو رہا, کسی قسم کی میری کوئی سنوائی نہیں دی جا رہی. صنوبر, آپ کی کتنے بچے ہیں؟ 2 بچے ہیں, ایک جنت فاطمہ 2 سال کی بیٹی اور 6 سال کا ایک علی ضامن بیٹا ہے میرے پاس. اور شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا آپ کی؟ میری شادی 2020 کو ہوئی. تو ہسبینڈ کتنے سال پہلے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے؟ ہسبینڈ تقریباً 11 مہینے سے غائب ہیں. یعنی کہ جو میرا بیٹا ہے وہ میری پہلی شادی میں سے ہے. میری پہلے شادی ہوئی تھی, وہ بیٹا میرا پہلا ہے جو کہ 6 سال کا ہے. اور یہ بچی جو مستنصر علی کی ہے, ولد امداد حسین شاہ, ان کی بچی ہے جو کہ وہ بھی مجھے چھوڑ کے پچھلے 11 ماہ سے غائب ہیں. اسی ٹینشن میں, اسی پریشانی میں میں نے ماموں کا سہارا لیا کہ میرا باپ ہے, میرے سر پہ میرے والد کی طرح کھڑے ہو گئے. لیکن ان نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے کہ جو میں بتا ہی نہیں سکتی کہ میں آپ کو اب کیا بتاؤں. اور اس کنڈیشن میں کہ جب اللہ تعالیٰ عورت کو نمازیں معاف کر دیتا, انہوں نے اس حالت میں بھی میرے ساتھ یہ زبردستی کی کہ میں پیریڈس کی حالت میں تھی. اچھا, آپ نے اپنے اس بات سے اپنے والدین کو آگاہ نہیں کیا؟ میں نے کیا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ, تم ہمارے لیے مر چکی ہے جب سے تم نے یہ شادی کی. مجھ سے ان کا کافی عرصے دراز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, آپ نے یہ لو میرج کی تھی؟ لو میرج ہی سمجھ لیں. بس پہلے ہسبینڈ نشئی تھے, کچھ نہیں کرتے تھے, تنگ آ کے ان سے جان چھڑائی اور اس کے بعد میں نے ان سے شادی کی. اور وہ آپ کو چھوڑ کے چلے کیوں گئے, کہ وجہ کیا بنی اس کی؟ وجہ یہ بنی کہ وہ اپنی فیملی میں مجھے نہیں کروا رہے تھے. کچھ آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ تھا. میں نے کہا کہ مجھے آئی ڈی کارڈ بنا کے دیجیے, جو کہ اب تک بھی میں اپنے والدین کے پاؤں تک پڑی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو کچھ کما کے کھلا سکوں. نہ تو میری ماں سنتی ہے, نہ میرا بھائی سنتا ہے, اور یہ جو ماموں ہے وہ میرے بھائی کا سسر ہے. آپ اس سارے واقعے کے بعد پولیس کے پاس کی, پولیس کی جانب سے کیا رویہ اختیار کیا گیا اور پولیس کی جانب سے یہ کارروائی کیوں عمل میں نہیں لائے گی؟ کو انہوں نے بات بتائی ہوگی, آپ یقین نہیں کر رہے؟ وہ نہیں, مجھ پہ وہ یقین نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسری پارٹی ہے, مطلب کہ اکبر صابری, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ اس کی مرضی سے ہوا ہے. کون سا قانون ہے, کون سی میں کہتی ہوں مذہب ہے جو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ایک باپ یا ایک ماما اپنی بھانجی کے ساتھ رشتہ قائم کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیا جائے, میں خاموش ہو جاؤں گی. کہ مجھے بتائیں کون سی
سی حدیث ہے, کون سا مذہب ہے جس میں یہ اجازت ہے کہ ماما اپنی بھانجی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر سکتا ہے؟ ابھی یہ کتنے دن پہلے کا وقوع ہے؟ 8 دن ہو گئے, پچھلے سنڈے کی بات ہے یہ. پچھلے سنڈے کی. اور ابھی آپ کے بچوں کی کفالت کون کر رہا ہے؟ بس ایسے ہی ادھار پکڑ کے ادھر ادھر سے لے دے کے. آپ نہیں جانتے, اللہ گواہ ہے کہ میرے حالات کیا. گھر میرا مالک مکان خالی کروانے پہ تلا ہوا ہے, بل میرے آئے پڑے ہیں. میں تو اتنی ٹینشن میں ہوں, پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا اور کرائے لگا کے تھانوں میں کچہریوں میں دھکے کھا رہی ہوں. بچی کے دودھ تک کی پریشانی بنی ہوئی ہے اور میری کوئی سن ہی نہیں رہا. پولیس کی جانب سے آیا کہ آپ کا میڈیکل کروایا گیا؟ نہیں, ابھی تک نہیں کروایا گیا. 8 دن ہو گئے ہیں اس وقوعے کو, ابھی تک کوئی عمل میں نہیں آئی بات. کوئی میڈیکل نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی نہیں سن رہا. میں تفتیشی افسر نے آپ سے رابطہ کیا؟ تفتیشی افسر میرے ساتھ رابطے میں ہیں. جب بھی آتی ہوں وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی ہم ان سے بات کر رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں. 2-2, 3-3 گھنٹے بیٹھ کے تھانے میں. لیکن اس کا پہلا سٹیپ تو آپ کا میڈیکل کروانا تھا نا. یہ اس کو ملزم کو پکڑنا تو بات کی بات ہے. آئی جی پنجاب کی جانب سے باقاعدہ جینڈر سیل بنایا گیا. خواتین کے اگر خدا نخواستہ خواتین کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ان کے لیے جینڈر سیل بنایا گیا. تو کسی نے کوئی آپ کو قانونی مدد نہیں دی؟ ابھی تک تو بالکل نہیں ملی, کچھ بھی نہیں. بس آئے بائیں شائیں سے کام لیا جا رہا ہے. میں آتی ہوں, آج آ رہا ہے, کل آ رہا ہے, اتنے بجے آ رہا ہے, اتنے بجے. بتائیں میں کہاں سے اتنے کرایہ افورڈ کروں جبکہ میرے پاس بچی کے دودھ کے پیسے نہیں ہوتے. یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں, نہ میری کوئی سن رہا ہے. ہر وقت ایک نیا ٹائم, ایک نئی ڈیٹ دے دیتے ہیں. الٹا مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فون سے اس پہ بات ہوئی, وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے بلیک میل کر رہی. بھائی میں اسے کیوں بلیک میل کروں گی؟ میرے سر پہ یہ سرپرست باپ بن کے کھڑا تھا, میں اس کو کیوں بلیک میل کروں گی؟ میرے تو گھر کا چولہا اس سے جلتا تھا, میں کیوں اس کو بلیک میل کروں گی؟ اگر میں نے ایسا ہی کرنا ہوتا تو میں تھانے کا کیوں رخ کرتی؟ میں نے تو اسے اپنا اللہ کے بعد اگر میں کسی کو جانتی تھی یا سمجھتی تھی کہ میرے سر پہ کسی کا ہاتھ ہے, وہ میرے ماموں کے ساتھ ہے. اس کو تو میں اتنی دعائیں دیتی تھی کہ اللہ پاک اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس نے تو میری زندگی حرام کر کے رکھ دی. میں شاید اپنے میاں کو دھمکا رہی تھی کہ کسی طریقے خرچے کے چکر میں وہ میرے ساتھ واپس اپنا تعلق میاں بیوی کی طرح وہ میرے ساتھ آ جائے گا واپس. اس نے تو اس قابل بھی نہیں چھوڑا مجھے. میرا گھر اب بالکل برباد کر دیا اس نے. میں سوچ رہی تھی کہ قانونی ہیلپ لے کے شاید میں اپنے میاں سے اپنے معاملات درست کر لوں گی, لیکن اس نے تو مجھے بیچ چوراہے میں رکھ کے مار ہی دیا. میں کروں کیا, کدھر جاؤں؟ آئی جی پنجاب کی جانب سے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن بنائے جا رہے ہیں, پولیس کی جدید تربیت کی جا رہی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب کچھ بیکار ہے؟ پولیس کی جانب سے کوئی بے گناہ لوگوں کو یا جو لوگ ہیں, ایسے لوگ ہیں جو کسی کا شکار ہوتے ہیں, ان کو مدد نہیں کرتی پولیس؟ اب میں اس سسٹم کے خلاف تو پتہ نہیں ہے مجھے, کیونکہ میں نہیں جانتی. ہو سکتا ہے یہ کسی کی مدد کرتے ہوں, لیکن میرے نزدیک تو میری تو آج تک کسی نے کچھ نہیں سنا. کوئی بات نہیں سننے کو تیار. گھنٹوں کھڑی رہتی ہوں, گھنٹوں وہاں پہ ذلیل ہوتی ہوں. ہر آفس کے ساتھ بات کرتی ہوں کہ پلیز سر کچھ کریں, ہیلپ کریں. وہ کہتے ہیں کہ جی آج آ رہا ہے, کل آ رہا ہے, یہ ٹائم ہے, وہ ٹائم ہے, یہ ڈیٹ ہے. 8 دن سے خبر کر رہے ہیں جبکہ کوئی کسی قسم کی کارروائی کی ہی نہیں جا رہی. جی ناظرین, آپ نے دیکھا ہے کہ ایسا رشتہ جو باپ کی طرح مقدس ہوتا ہے, اس رشتے نے اپنے رشتے کو نہ صرف پامال کیا, اپنی سگی بھانجی کی عزت کو تار تار کیا. میں چاہتی ہوں کہ اس بدکردار انسان کو, درندہ صفت انسان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی بھانجی اپنے ماموں سے خطرہ فیل نہ کرے. کوئی بھانجی اپنے ماموں پہ اعتبار کرنے سے پیچھے نہ ہو. اس خبیث انسان کو میں اس خبیث بولوں گی, اس کو انسان نہیں بولوں گی. جانور کو میں چاہوں گی کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. جو اس نے کیا وہ اس کی سزا ہونی چاہیے. میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی, اور آئندہ کوئی بھانجی اپنے ماموں پہ یقین نہیں کرے گی اگر اس کو سزا نہیں ملی تو. پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو سخت سے سخت جو قانونی کارروائی اس پہ ہو سکتی ہے وہ کی جائے.